تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ برخوردار پیارے ابو بکر، آپ کا نکاح ابھی کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس میں کچھ نصیحتیں ہیں، وہ نصیحتیں میں شادی کے موقع پر کرنا چاہتا ہوں۔ شادی جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کے جنسی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کی عزت کے اشتراک کا نام ہے، کہ یہ دو خاندانوں کی جو عزت ہے اب ایک ہونے جا رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، کافروں نے سسر اور سالے لفظ کو گالی بنایا ہے۔ اسلام کے اندر باپ کی طرح سسر کی عزت و احترام ہے، اور بھائی کی طرح جو برادری نسبتی ہے اس کی عزت ہے۔ تیسری بات، بعض لوگ بیٹی دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹی دے کر بیٹا بناتے ہیں اور پھر جب بھی وہ آئے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے معاشرے میں، خامن جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جاتا ہے، کوئی کالے باغاں نو ٹور گیا ہے تو کوئی کام نو ٹور گیا ہے، سالے بھی عزت نہیں دیتے، اور سسر صاحب بابا بیچارہ کنی کو دیر گلاں چلائے گا۔ تو جب آئے جو برادر ہیں نسبتی سالے صاحب ہیں وہ ساتھ بیٹھیں، کھانا کھائیں، ان کو عزت دیں، احترام دیں، یہ بیٹی دینے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب دو باتیں اور ہیں، جو بیٹی دے دے پھر دنیا مانگنا یا دنیا کا ساز و سامان مانگنا، یہ بھی نالائکی ہے۔ اور بعض لوگ بیٹی دے کر سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی موقع پر بھی تحفہ تحائف دینا اسلام کے خلاف ہے، بس یہی تی دیتی اللہ دے سپرد، ایسا بھی نہیں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بیٹی اور داماد کو تحفے تحائف دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب جہاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابنتہ، باب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز کا سامان اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جہیز لعنت ہے، مانگنا لعنت ہے، مانگنا لعنت ہے۔ آپ دیکھیں عربوں کے معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، بڑے بڑے ان کے مار ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں نکاح اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اتنا مشکل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آخری جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ عورت نالائق ہوتی ہے جو اپنے خامن کو اس کے بھائیوں سے، والدین سے توڑ دے۔ جو عورت بیوی اپنے خامن کو اس کے بہن بھائیوں سے، والدین سے توڑ دے گی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل اپنی اولاد سے بھی اپنے خامن کو توڑ دے گی، اور کیا کہے گی مکر کرتے ہوئے کہ تواڈے پیو نے ساری زندگی مینوں کٹیا ماریا تے ستایا ہے، اور بیٹے باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دیندار عورت جو ہے وہ اپنے خامن کی مدد کرتی ہے رشتے قائم رکھنے میں، اس کی بہن کا رشتہ نہ ٹوٹے، اس کے بھائی کا رشتہ نہ ٹوٹے، اس کے والدین کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ اب عقل مند مرد کون ہوتا ہے؟ عقل مند مرد وہ ہے کہ جو بیوی کے رشتے میں بہن بھائی اور والدین کو نہ لے کر آئے۔ پہلے کیا کرتے ہیں کہ میرے ماں پیو دے اشارے سے چلنے تے میں تیرے وٹ کٹ دینے نہیں، اور پھر بعد میں بیوی کے ساتھ مل جاتا ہے، پہلے والدین کے ساتھ پھر بیوی کے ساتھ، اور خوبصورت رشتے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ نہیں لکھا جاتا۔ بیٹا جی میں نصیحت کے طور پہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، الحمدللہ آپ کا اس خاندان سے تعلق ہے، شیخوں میں طلاقیں نہ ہونے کے برابر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اور دیندار جو لوگ ہیں وہ والدین کی خدمت بھی بڑی کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ لوگوں نے فضول باتیں بنائی ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اور بیٹوں کی نسبت مجھے خدمت کا موقع دیا۔
اب جو دادیاں ہوتی ہیں نا ان سے برداشت نہیں ہوتا گھر کے ساز و سامان کا نقصان ہوئے، پوتے کو مارے، پوتری کو مارے. میں آتا ہوں نا تو مجھے شکایت لگاتی ہیں بیوی کی، میں بیوی کو ڈانٹتا ہوں، والدہ خوش ہو جاتی تے پتر اندر کمرے چ وڑ کے بیوی دا ترلا مار لئی دا تیری مہربانی چل جائے، غصہ جاتا. اس کو پھر سمجھاتے بھی ہیں کہ دیکھو کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرا بیٹا کل کو تیرے سامنے کھڑا ہو جائے؟ میں اگر ماں کے سامنے ایک لمحہ بھی کھڑا ہو گیا ہر چیز اللہ ضائع کر دے گا. تو ماں بھی راضی ہو جاتی ہے اور بیوی بھی راضی ہو جاتی ہے. جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مشکل آئے، شیخ صاحب کے پاس چلے جائیں، اور وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جائیں کہ یہ چیز ہے مجھے سمجھائیں، ماموں جی، چاچا جی، دادا جی کیسے چلنا ہے، یہ بہتر ہے. تو میں آپ کا نکاح ابو بکر، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کا نکاح لائبہ جبار دختر عبدالجبار سے کرتا ہوں. آپ کی طرف سے 3 تولہ سونا اکمیر ہے، آپ کو قبول ہے؟ میں آپ کا نکاح لائبہ جبار سے کر رہا ہوں، قبول ہے؟ قبول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس نکاح میں برکت فرما، اللہ ان کو تا حیات نکاح نبھانے کی توفیق عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مکاروں کے مکر سے، جادوگروں کے جادو سے اللہ اس رشتے کو ہمیشہ محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو آباد فرما، ہم سب کی نکاح کرنے میں مدد فرما. اللہ میاں بیوی میں محبت سلوک خیر فرما. اللہ ان کے مال جان میں برکت دے، ان کو خیر و عافیت والی اولاد عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. صلی اللہ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما. دونوں خاندانوں اللہ مبارک کرے.